JUI مولانا فضل الرحمان سے ایک ہفتے میں 2 بڑی ملاقاتیں۔ صدر مملکت کے بعد وزیر اعظم کے وفد کے ہمراہ JUI سربراہ کو مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی گئی۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد کی، انہیں گلدستہ پیش کیا اور ان کی خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا اللہ تاڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا اسد محمود اور دیگر بھی ملاقات میں شریک ہوئے تھے۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر نون لیگ کے بڑے آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ نواز شریف نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریک ہوں گی۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں حمزہ شہباز سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء اور سینیٹر لیگی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت سینئر رہنما بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا۔ کمیٹیوں کو کام کے حوالے سے کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں کسی بھی آئین سے متصادم بل کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ PTI کور کمیٹی اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق جیل انتظامیہ کی جانب سے بانی چیئرمین کے ساتھ رویے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ کور کمیٹی نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے بانی چیئرمین کے فیصلے کو سراہا۔ اعلامیہ کے مطابق قومی اسمبلی میں آئین سے متصادم بل کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بل جس میں عدلیہ کی ذاتی متاثر ہوگی اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ NA 181، NA 154 اور NA 79 میں دوبارہ گنتی میں PTI کے امیدواروں کی ہار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کور کمیٹی نے NA 171 رحیم یار خان میں حسان مصطفیٰ کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بانی چیئرمین PTI نے کہا ہے کہ ایک بات واضح کر دوں، جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ کر گئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ جن لوگوں پر فیملی اور بچوں سمیت تشدد کیا گیا، بانی PTI نے کہا گھر توڑے گئے، بلیک میل کیا گیا، ان کی تعداد کم ہے۔ نام کسی کا نہیں لوں گا، مجھے سب معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ کر گیا۔ جو اچھے وقت میں فل ٹائم چارلیز تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں۔ میاں والی کے امجد خان پر بہت تشدد ہوا اور وہ ICU میں بھی رہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ خبر شامل کریں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ بانی PTI نے شروع سے کہا کچھ لوگ ہیں جو ڈیل کر کے پارٹی سے الگ ہوئے۔ بانی کہہ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ وہ واضح کہہ چکے ہیں رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کیس ٹو کیس دیکھوں گا، وزارت لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں اس وقت بھی وزارت لے سکتا تھا۔ اس وقت عوام کی امیدیں بانی PTI کے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بانی PTI سہولیات کا رونا رونے کے بجائے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ میں ان کی حکومت کا مہمان رہ چکا ہوں۔ ہمارے مقابلے میں ان کے بانی کو 5 سٹار سہولیات حاصل ہیں۔ ہمیں کسی وکیل دوست سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ بانی PTI کے بیانات ایسے چلتے ہیں جیسے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو قبر انہوں نے خود کھودی تھی آج وہ خود اس میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم نے امریکہ میں سینیٹرز کے پاؤں نہیں دبائے تھے، ہم نے اپنی بے گناہی ثابت کی تھی۔ وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں کسی دوست کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ چیئرمین صاحب کے تو بیانات ایسے چلتے ہیں جیسے بنی گالا سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کو تو 5 سٹار سہولتیں ملی ہوئی ہیں، پھر بھی کبھی یہ اسٹیچر پہ چیخے مارتے ہیں، کبھی ویل چیئر پہ چیخے مارتے ہیں۔ آج یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی کا کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو قبر انہوں نے خود کھودی تھی دوسروں کے لیے آج اس کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو جائیے عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں۔ بلوچستان میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، لوگ وہاں تنگ ہیں۔ ہمارا ملک ہے یا بنانا ریپبلک۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا بانی PTI کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ بات کرنا ان کا حق ہے۔ حکومت کسی کا بھلا نہیں کر سکتی تو کسی کو نقصان تو نہ پہنچائے۔ یوٹیلٹی سٹور ملازمین نے مظاہرہ کیا، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، عوام بددعائیں دے رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے جو چکمہ دیا تھا کہ 45 ارب روپے وہ بجلی کی مد میں دیں گے، تو اگلے ہی دن حکومت پنجاب نے اور فارم 47 کی وزیر اعلیٰ نے اور فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف نے
55 अरब रुपए मजीद बिजली की कंपनियों पे लगा दिए और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मईशत का इस वक्त कुछ हाल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमें मिलना नहीं दिया जा रहा। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क नाज़ुक मोड़ से गुजर रहा है। वाहिद तरीक़ाकार ये है कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ये अफरा तफरी और ये मईशत का जो इस हुकूमत ने, फॉर्म 47 की हुकूमत ने हाल कर दिया है, और रब के हुक्म के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीती। एक अलग बात है कि फॉर्म 47 के जरिए और धांधली के जरिए वो सीटें हमसे ली गई हैं और इस वक्त 94 सीटें रह गई हैं। और यहाँ पे ये भी मैं डिमांड करता हूँ कि हुकूमत बिल फॉर नए चीफ जस्टिस की नामजदगी करे। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कहा है कि अपोजिशन लीडर को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा है। वहां महरूमी की बुनियाद इनके दादा अबू ने रखी थी। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, कैसी जेल है, देसी मुर्गी भी मिल रही है, 90 मीटर का लंबा सेल है, मासी विहाड़ा ना बनाएं, तमाम कैदियों को ये सहूलियात होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को हैं। हनीफ अब्बासी की तकरीर के दौरान एहतजाज, बानी पीटीआई जिंदाबाद और हुकूमती अरकान मुर्दाबाद के नारे। स्पीकर ने हनीफ अब्बासी को के कुछ अल्फाज हज़फ कर दिए। अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है। आप मासी वेड़ा ना बनाएं, आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वह दहशतगर्दी की इंतहा थी, जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द और खारजी अनासर मुल्क मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनान पाकिस्तान को मकाम इबरत बनाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। दहशतगर्द CPEC के अवाम को तरक्की के लिए प्रोमोट नहीं करना चाहते। 26 तारीख को ऐसा माहौल पैदा किया गया जैसे बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। बलूचिस्तान के लोग मोहब्बत वतन हैं, वो चाहते हैं तरक्की का पहिया तेजी से चले। एक दहशतगर्दी की और मैं समझता हूँ कि इंतहा थी, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो सारे के सारे मुहब्बे वतन हैं जो वहाँ पर मौजूद थे और वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन कायम हो, बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो पहिया तेज़ी से चले। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। सेनेटर मोहसिन नकवी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वहां सबसे बड़ा मसला अफसरान की अदम दस्तयाबी है। वफाक से अफसरान बलूचिस्तान जा रहे हैं। 26 अगस्त की रात मनसूबाबंदी के साथ दहशतगर्दी की गई। हमें मालूम है कि इसके पीछे कौन है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा में मौजूद थे और उनकी बड़ी तफसील के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हुई, डॉक्टर मालिक साहब के साथ मीटिंग हुई, बाकी सारे लोगों के साथ मीटिंग हुई। उसमें ये डिटेल में फैसला हुए, उनकी राय भी ली, उन्होंने उनको फीडबैक भी दिया। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला सरकारी ऑफिसर्स की, जो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनकी शॉर्टेज है। कल उसकी पॉलिसी का ऐलान हुआ है, तकरीबन 30 से 40 ऑफिसर फौरी तौर पे वहाँ पे जा रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं।
اور ان کا ہم بندوبست کریں گے کہ یہ ایس سی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے. ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, ہم وہ اکتوبر میں ہوسٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو, اس کے لیے بھی ایک خلاف سازش ہے. بانی پی ٹی آئی کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلا. یہ انقلاب نہیں بلکہ اقتدار چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, انقلاب کہیں دور پیچھے رہ گیا ہے. بلیک میل کرنے کے لیے کبھی جلسے اور کبھی ریلی کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ سازش کر سکتے ہیں, انقلاب نہیں لا سکتے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہیں پتا ہے سزا ہوگی. آج 30 اگست کو پھر انقلاب آنے کی تاریخ دی گئی تھی. کہا گیا تھا گھروں سے نکلو, دفتروں سے نکلو, ہر گلی میں نکلو, ہر سڑک پہ نکلو, ہر کوئی نکلے, اور نکلا کوئی بھی نہیں. جلسے, جلوس, دھرنے, لانگ مارچ یہ بلیک میلنگ کے لیے کرتے ہیں. 190 ملین کا کیس جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اسی طرح ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں. نہ ان سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور نہ انہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے. سازش کرنا اور انقلاب لانا دو مختلف باتیں ہیں. سازش کر سکتے ہیں, انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب لانے کے لیے کردار چاہیے ہوتا ہے. اربعین پر جانے والے پاکستانی مشکلات کا شکار. عراق میں تعینات پاکستانی مشن کی کارکردگی ناقص. سفیر امجد احمد علی کا رابطہ نمبر مسلسل بند. بغداد ایئرپورٹ پر زائرین عراق ایئر ویز کے غیر مناسب رویے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں رضوان عباسی کی یہ رپورٹ. انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث 50 سے زائد پاکستانی زائرین کے پاسپورٹ گم ہو گئے, جس کے باعث انہیں وطن واپسی میں سخت مشکلات درپیش ہیں. صبح 4 بجے سے خواتین اور بچوں سمیت پاکستانی زائرین بغداد ایئرپورٹ پر موجود ہیں, تاہم ایئرپورٹ انتظامیہ انہیں پاسپورٹ فراہم نہیں کر رہی. زائرین نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ ان کی پرواز صبح 9 بجے بغداد سے اسلام آباد روانہ ہونا تھی, لیکن ان کے پاسپورٹ ایئرپورٹ انتظامیہ کو نہیں مل رہے. میں خود بھی نقلی ہوں اور مجھ سے نقلی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے عراق کے ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے کہ آپ لوگوں کے پاسپورٹ نہیں لیے جائیں. ہمارے پاسپورٹ لیے تو ان کی بات تو یہ بھی غلط ہے کہ نہیں لیے جائیں, لیے بھی ہیں اور غائب بھی کروا دیے گئے. زائرین کے مطابق ایئرپورٹ پر عراقی عملے نے پاسپورٹ لے لیے تھے اور اب بتایا نہیں جا رہا کہ وطن کب اور کیسے واپس جائیں گے. 24 گھنٹے پہ نہ سوئے ہیں, نہ یہاں پہ کچھ کھانے کو ملا ہے. ہماری فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں اور عراقی یہ ایئر لائن جو ہے کوئی رسپانس بھی نہیں دے رہی ہے. تو ہماری وزیر داخلہ سے گزارش ہے کہ پلیز وہ زائرین کے لیے کچھ کریں. صبح 4 بجے سے بھوکے پیاسے ہیں. زائرین نے اپیل کی ہے کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں ان کی مدد کرے. پنجاب کی تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ. ڈیولپرز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز نمائندگان کا حکومت پنجاب کے اقدام کا خیر مقدم. بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں شامل ڈیولپرز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نمائندگان نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی. حکومت پنجاب کے اقدام سے عوام کو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پراپرٹی ٹرانسفر میں نہ صرف ملکیت کا تحفظ ہوگا بلکہ دھوکہ دہی کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی. دوران اجلاس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ٹرانسفر سسٹم کو حتمی شکل دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں ڈی جی پلرا اکرام الحق نے بھی شرکت کی. بات کرتے ہیں مونسون کی. بارشوں کے حوالے سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں بارش کے بعد صورتحال قابو میں ہے. جہاں پانی ہے وہاں نکاس کا عمل جاری ہے. ماضی میں نیپال کے اطراف پانی ہوتا تھا, اب صورتحال مختلف ہے. مونسون بارشوں کے باعث صوبے میں 6 اموات ہوئیں, فصلوں کو بھی نقصان پہنچا. انتظامیہ الرٹ ہے, ہم عملی کام کرتے ہیں. پیپلز پارٹی شوبازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی. ایسے منصوبے لاتے ہیں جس کا فائدہ 2 ماہ کے لیے نہیں نسلوں تک منتقل ہو. جہاں پہ بھی بارش کا پانی آیا ہے تو وہاں پہ انتظامیہ متحرک ہوئی ہے اور اس پانی کے نکاسی آپ کے لیے حکومت جو ہے وہ فلی اس بار آپ کو ایکٹیو نظر آئی ہے. جو کچھ فصلیں لوگوں کی کافی اس وقت تک تباہ ہوئی ہیں یا باقی کچھ لوگوں کے گھر بھی اس میں گرے ہیں اور کچھ قیمتی جانیں جو ہیں وہ ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں کہ 6 قیمتی جانیں ابھی تک ان اسپیلز میں گئی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف شو بازی پہ یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی فوٹو سیشنز پہ یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی ٹیمپرری سولوشنز پہ یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی
ایسے کام کرنا چاہتی ہے جس سے آج ہماری عوام کو فائدہ ہو, ان کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو, اور اس کے بعد ان کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو. یہ نہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو 2 ماہ کے لیے بجلی کے ریٹ کم کر دیے یا ہم نے ٹیمپرری لوگوں کو ریلیف دے دیا. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 روز میں سندھ کے کئی شہروں میں تیز بارش ہوئی ہیں. سندھ میں بارشوں کی تباہ کاریوں پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں ریلیف ایگریشن سندھ کے تمام محکمے غائب ہیں. ایک تماشا کرنے کے لیے ذمہ دار وزیر فوکل پرسن نامزد کیے گئے ہیں. سندھ کے حکمران اچھی طرح ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ وقت امداد ہڑپ کرنے کا نہیں, عوام کی مدد کرنے کا ہے. مزید ان کا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.